جب سوال کر تو ایک اللہ سے، جب کوشچن کر تو ایک اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کر تو ایک اللہ سے۔ بس جاؤ، مولانا جرجیز کی طرح 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر نہیں لمبی چوڑی، ہو گئی نصیحت، ایک نصیحت کافی ہے تمہارے لیے۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو ایک اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے۔ بس ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو، اس کا کوشچن، اس کا سوال، اس کا پرشن بھی اگر کرنا ہے تو ایک اللہ سے کرو۔ لیجیے کتنے واضح شبدوں میں توحید کو بیان کر دیا گیا ہے، سب کا مول منتر یہی تھا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی وہ بتا رہی ہے ہمیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیت کر دو لوگوں کو، ہوشیار کر دو لوگوں کو، اعلان کر دو لوگوں میں، کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والو، آسمانی کتابوں کے مطابق چلنے والوں، آسمانی کتابوں پر عمل گرہن کرنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں، یعنی آئے یہود و نصارہ، آئے داؤدیو، آئے زبوریو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یا اہل الکتابی تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے۔ اسی لیے مول منتر کبھی نہیں بدلا گیا۔ جب نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے پیغمبروں کے آنے کے بعد کلمے کے دوسرے جز میں چینجنگ ہو رہی ہے، لیکن مول منتر نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا کلمہ نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلی لائن میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، مول منتر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کا کلمہ تھا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک ہی چلا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، کیوں لڑتے ہو، کیوں اپنے اپنے دھرم کھڑے کر لیے ہیں؟ ایشور یہ دھرم تو ایک تھا، جس طرح اللہ نے ہوا بنائی تو وہ ہوا سب کے لیے ہے، آسمان سے بارش برسائی تو وہ بارش سب کے لیے ہے، سورج میں روشنی پیدا کی تو وہ روشنی سب کے لیے ہے، چاند کے اندر روشنی رکھی تو وہ سب کے لیے ہے۔ جیسے اللہ کی ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی روشنی سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک ہی دھرم ہے اور وہ سب کے لیے ہے، وہی دھرم اسلام ہے، وہی سناتن دھرم ہے، وہی شاشوت دھرم ہے، آسمان سے زمین تک سرکشت، محفوظ، حفاظت کے ساتھ آنے والا دھرم وہی ہے، جو شاشوت کہہ لو، سناتن کہہ لو، سلامتی والا، یا اسلام کہہ لو، شانتی و سلامتی والا، میرے بھائی وہ ایک ہی دھرم ہے۔
تو کیوں لڑ رہے ہو؟ اپنے اپنے دھرموں پر الگ الگ کھڑے کیوں کیے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ملانے کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو برابر ہے، تم بھی وہی پڑھتے ہو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ اور سمانتا کس میں ہے اور برابری کس میں ہے؟ اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کی بھکتی نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھکتی نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، کیا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک چیز ہمارے اور تمہارے درمیان اور ہے جو برابر ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، بعض کو اپنا پالنہار نہیں بنائے گا، ہم سب ایک ہی رب کو اپنا پالنہار سمجھیں گے، ایک ہی کو کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اتنا اسپشٹ شبدوں میں قرآن نے کہہ دیا ہے، کلمہ ایک ہی رہا ہے۔ یہاں تک کہ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کلمہ کی بگڑی ہوئی شکل آج بھی آپ کو ملے گی۔ لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدم، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدم، یہ لیجیے۔ اور اسی کو انکہی بھی کہا جاتا ہے، انکہی یعنی پنڈت اس جملے کو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے کان میں پڑھتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے کان میں پڑھتا ہے، یعنی بیٹے میرے پتر مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرڑے پاپن، تیرے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ بگڑی ہوئی شکل آج بھی موجود ہے، اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ منتر 20 مرتبہ پڑھا جا چکا ہے آپ کے سامنے۔ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، اس منتر کو پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہوں۔ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نانا قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے، یعنی اس برہانڈ کا، اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار، کریٹر آف یونیورس، خالق کے کائنات، اس نیلے جگت کا سوامی صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ کیا رہ جاتا ہے میرے بھائیوں؟ ہم کیوں یہ سب باتیں بتا رہے ہیں؟ ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ ساری باتیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ کیا رہ جاتا ہے؟ آج میں پڑھ رہا تھا گروڑ پران، گروڑ، تو اچانک ایک منتر سے میری نظر گزری، تو میں نے اس منتر کو لکھ لیا، اس منتر کو میں نے لکھ لیا، لکھ کے لایا تھا، ذرا دیکھیے اس منتر کو۔ گروڑ پران دھرم کانڈ پریت کھنڈ 38:10۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منتر کے بعد کوئی فل اسٹاپ اور کوما لگانے کی ضرورت نہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ کاشٹے ودھتے دیوا نہ پاشاڑو نہ مرگمے بھاوے ہی ودھتے دیو دیوستسماد بھاوو ہی کارڑم۔ اس منتر کا ترجمہ کرتے ہیں ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے پنڈت۔ نہ کاشٹے ودھتے دیوا نہ پاشاڑو نہ مرگمے
भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है, न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं, आए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा बंदे से, आए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है। अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृगशिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से। अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ कह दिया, पागल कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर कोई चीज़ पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। तो कितने अच्छी बात कही। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति नयांति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। यह महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में
ایشور سمجھتے ہیں کہ اس میں ایشور ہے، ایسے لوگ مریں گے، یہ مورخ لوگ جب مریں گے تو کسی کو مرنے کے اپرانت، مرنے کے پشچات، مرنے کے بعد شانتی نہیں ملے گی. یہ آپ کے مہا بھارت کا منتر کہہ رہا ہے. اور منتروں کو دیکھیے نہ، تس پرتماس یجروید کا منتر، اس ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. پشتی دیکھیے، لکڑی کی مورتی اور پتھر کی مورتی سے مت مانگو، ان میں ایشور نہیں، ان میں ایشور مت سمجھو، اللہ مت سمجھو. پھر کس سے مانگو؟ یچتیو یو پممہ، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری ریشا. یہ لیجئے، یچتی یو پممہ نستسما دیوی شوری ریشا. یاچنا کی معنی مانگنا، بھیک مانگنا. یچتی امپریٹیو سینٹنس، اسی سے مانگو. یچتیو یو دو بار آ رہا ہے، یچتیو یو اس میں اشارہ بعید کے لیے، یچتی مانگو، یو اس سے، یو وہی ہے سب کچھ، پممہ دینے والا، وہی ہے سب کچھ دینے والا، وہی ہے سب کچھ جھولیاں بھرنے والا، وہی ہے تمہیں نوازنے والا، وہی ہے تمہیں عطا کرنے والا. نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. لیجئے، یجروید کے اس منتر نے کلیئر کر دیا کہ کس سے مانگو؟ ایک اللہ سے. میں نے کہا تھا نا، آدم سے محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا دین ایک. ہندو دھرم بھی یہی بتلا رہا ہے، اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی تمہیں دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا. آئیے قرآن کی چند آیتیں دیکھ لیتے ہیں. ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. او میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو. مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. میں نے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارو گے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے، اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارو گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے اس کے باوجود بات نہیں مانی اور دوسروں کو پکارا تو ظالم لکھے جاؤ گے. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. ظالم، لیجئے کلیئر کر دیا. ایک آیت کے اندر تو صاف طور پہ کہہ دیا جن کو تم پکار رہے ہو ان کی حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی حاجت روائی ہو، مشکل کشائی کر رہے ہو، جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو، یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا له، سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب اکٹھے ہو جائیں، ایکترت ہو جائیں،
میں کہہ سکتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی یہ کہہ دیں کہ یہ تو پتھر کی مورتی اور بتوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں کی، یہ بتوں کے بارے میں نازل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ صاف طور سے کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، ان کے پاس مصیبتیں دور کرانے کے لیے جا رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے جیسے بے بس ہیں، یہ تمہارے جیسے کمزور لوگ ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسلام سب کا دھرم رہا ہے، سب کا، اور اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ توحید۔ توحید کا ایک الکاذا ثبوت میں نے ویدوں سے، پرانوں سے اور قرآن سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کا دوسرا جز ہے پہلی چیز کا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی، اسی طریقے سے آدم سے لے کر موسیٰ، عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں آئے، محمد رسول اللہ سے پہلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، میں اس کی پشتی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں گڈ نیوز دے رہا ہوں، شبھ سماچار سنا رہا ہوں، ایک اچھی خبر دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا، یہ دونوں نام اللہ کے رسول کے بڑے مشہور ہوئے، اگرچہ اور بھی نام ہیں آپ کے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن